قبلائی خان کے جاپان پر ناکام حملوں کے بعد اب منگول خان کی نظریں جنوب مشرقی ایشیا کی جانب تھیں، جہاں میانمار، انڈونیشیا اور ویتنام نے منگول خان کے حملوں کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن منگولوں کو اس صدی کے شروعات میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، اب منگول ان فتوحات سے محروم ہو چکے تھے۔ منگول سیریز کے اس دوسرے سیزن کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم منگولوں کے ویتنام پر حملے کی داستان بیان کریں گے۔ 13ویں صدی عیسوی میں ویتنام دو آزاد ریاستوں میں تقسیم تھا۔ شمال کی جانب ڈائی ویٹ اور جنوب میں چمپا نامی سلطنت قائم تھی۔ ڈائی ویٹ نے 1258 عیسوی میں پہلی بار منگولوں سے جنگ لڑی۔ قبلائی خان نے اپنے جنرل یوری ینگ گیڈائی، جو کہ مشہور منگول کمانڈر سوبیدائے کا بیٹا تھا، کو لشکر دے کر ڈائی ویٹ پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ منگول کمانڈر یوری ینگ گیڈائی نے پہلے حملے میں ویتنامی فوج کو شکست دیتے ہوئے انہیں ریڈ سی تک پسپا کر دیا۔ 1258 عیسوی میں ڈائی ویٹ کے نئے بادشاہ نے مزید منگول حملوں سے بچنے کے لیے خراج کی رقم، تحفے اور اپنا سفیر منگول خان قبلائی کے دربار میں بھیجا، جو کہ کامیاب رہا۔ اس حملے میں منگول کمانڈر نے یہ اندازہ لگایا کہ ویتنام کا موسم منگول فوج کے لیے انتہائی سخت اور گرم ہے۔ چیمپا سلطنت منگول خان کو خراج کی رقم دینے پر تیار ہو گئی، لیکن قبلائی خان نے ویتنام کی ان دونوں ریاستوں کو اپنی اطاعت کرنے کا کہا، جنہیں ان دونوں ریاستوں نے مسترد کر دیا۔ 1279 عیسوی میں سنگ سلطنت کو قبلائی خان نے فتح کر لیا، جس کے بعد منگول سلطنت کی سرحدیں ویتنام کے ساتھ لگنے لگیں۔ قبلائی خان اب ان دونوں ریاستوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ ان ویتنامی ریاستوں کو فتح کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ علاقہ جغرافیائی لحاظ سے انتہائی بہترین تھا۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد ایشیا کی تجارت پر قبلائی خان کا کنٹرول ہو جاتا۔ 1282 عیسوی میں قبلائی خان نے ویتنام پر حملے کا حکم دیا۔ دسمبر 1282 عیسوی میں سوگوتو، جس نے سنگ سلطنت کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، قبلائی خان کے حکم سے 5000 فوج اور 100 جنگی کشتیوں کے ساتھ 1283 عیسوی میں چیمپا سلطنت کے دارالحکومت وجایا کی بندرگاہ پر پہنچا، جس کے بعد سوگوتو نے وجایا پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ جبکہ اس حملے میں بادشاہ اور شہزادہ حملے کے بعد پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، اور یوں ایک ماہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں صرف ہو گئے۔ لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور جنگ ہوئی، جس میں منگولوں کو شکست ہوئی اور منگول واپس اپنے جہازوں کی جانب چلے گئے۔ منگول کمانڈر نے یوان دربار میں مدد کے لیے خط بھیجا، لیکن یہاں سے مدد بہت دیر سے پہنچی، کیونکہ اس دوران قبلائی خان جاپان پر تیسرے حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ مارچ 1282 عیسوی میں قبلائی خان نے 20,000 کا ایک لشکر سوگوتو کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اگست 1284 عیسوی میں منگولوں کے ہاتھ ان علاقوں کے نقشے لگے، جس کے بعد قبلائی خان نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے ٹوکان کی کمان میں ویتنام کی طرف روانہ کیا۔ منگولوں سے مقابلے کے لیے شہزادہ ہنگ ڈاؤ تیاریاں کر رہا تھا۔ جنوری 1285 عیسوی میں منگول شہزادہ ٹوکان اپنی فوج کے ساتھ ویتنام کی سرحد کی طرف بڑھنے لگا۔ منگول شہزادے کو روکنے کے لیے جو مختصر لشکر ہنگ بادشاہ نے بھیجا تھا، وہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب دونوں منگول کمانڈروں نے ہینائی کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ منگولوں سے لڑنے کے لیے شہزادہ ہنگ ڈاؤ نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس کے پاس تھا، جبکہ دوسرا حصہ اس نے سوگوتو کے خلاف روانہ کیا، تاکہ وہ قبلائی خان کے بیٹے ٹوکان سے مل نہ جائے۔ لیکن سوگوتو نے اس لشکر کو شکست دی اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ ٹوکان کے ساتھ مل گیا۔ اب منگولوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ڈائی ویٹ شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ دریا کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پر ٹوکان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس پر منگول شہزادے نے شہر پر قبضہ کرتے ہوئے ایک لشکر شہزادے کو پکڑنے کے لیے اس کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن بھاگتے ہوئے شہزادے نے یہاں پلٹ کر منگول لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ سارا منگول لشکر مارا گیا۔ اس شکست کے بعد قبلائی خان کے بیٹے نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس منگولیا کی جانب پسپائی اختیار کی، اور وہ واپس یوان سلطنت کی جانب چل پڑا۔ لیکن یہ پسپائی اتنی جلدی تھی کہ اس نے دوسرے منگول کمانڈر سوگوتو کو اطلاع دیے بغیر ہی پسپائی شروع کر دی۔
جب شہزادہ ہنڈاؤ کی فوج سوگدو کے سر پر آ پہنچی تو اس نے فوج کو پسپائی کا حکم دیا، لیکن ویتنامی ان کے تعاقب میں تھے اور بہت جلد ویتنامیوں نے سوگدو کو اس کی فوج کے سمیت قتل کر دیا۔ یہ یوان سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس شکست پر قبلائی خان اس قدر غصہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے ٹھوکان کو دارالحکومت کراکرم میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ دی۔ 1286 عیسوی میں قبلائی خان نے جاپان پر ایک تیسرا حملہ کرنا تھا، لیکن ان شکستوں کے بعد اس نے حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس نے جاپان کے بجائے ڈائی ویٹ پر تیسرے حملے کا حکم دیا۔ منگولوں کے اس تیسرے اور آخری حملے میں 94,000 کی طاقتور منگول فوج تھی، جو ایک بڑے بحری جنگی جہازوں جن کی تعداد 500 کے لگ بھگ تھی پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اب قبلائی خان کے بیٹے کے پاس اپنی عزت کو بحال کرنے کا یہ آخری موقع تھا۔ اکتوبر 1287 عیسوی میں منگول فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر روانہ ہوئی۔ ایک حصہ 18,000 کی فوج کے ساتھ جہازوں پر مسلمان کمانڈر عمر کی کمان میں، جبکہ باقی لشکر ٹھوکان کی کمان میں تھا۔ دسمبر میں مرکزی لشکر ڈائی ویٹ کی سرحد پر پہنچا اور ابتدائی دستوں کو شکست دیتا ہوا ہینائی جا پہنچا، جہاں منگول شہزادہ بحری فوج کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جنوری 1288 عیسوی کے آخر تک کچھ منگول بحری جہاز سمندری طوفان سے غرق ہو گئے، جبکہ کچھ جہازوں پر ڈائی ویٹ جہازوں نے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا تھا۔ ٹھوکان نے ہینائی شہر کو فتح کرنا چاہا، لیکن مسلسل بارشوں اور رسد کی سپلائی کی کمی کی وجہ سے اسے اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مارچ کے آخر میں قبلائی خان کے بیٹے نے اپنی فوجوں کو پسپائی کا حکم دیا، لیکن ویتنام سے پسپائی بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس پسپائی کے دوران ویتنامی جنگجوؤں نے جنگلوں میں پھندے لگا کر منگولوں پر حملے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منگولوں کے تمام جہازوں کو تباہ کر دیا۔ 1288 عیسوی قبلائی خان کے لیے انتہائی برا سال ثابت ہوا، کیونکہ ٹھوکان کا آدھے سے زیادہ لشکر دشمن کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جبکہ بحری جہاز تمام کے تمام سمندری طوفان اور ویتنامی فوج کے ہاتھوں تباہ ہو چکے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں سے ویتنامی ریاستوں کا کافی نقصان ہوا تھا، اسی لیے وہ منگولوں کے دوبارہ حملوں سے بچنے کے لیے انہوں نے قبلائی خان کو تسلیم کرتے ہوئے اسے خراج دینا شروع کر دیا۔